فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مقامات پر صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، یعنی اپنے خونی رشتوں کے ساتھ تعلق کو استوار کرنا اور اس تعلق کو ختم نہ کرنا، اس کو نہ توڑنا، بلکہ اس کو ڈیولپ کرنا، ایک دوسرے کے تعلق کو نبھانا اور اس کو قریب کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ میں اس کو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک روایت سے بیان کی کوشش کرتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خوش ہو کر ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے عائشہ مانگ کیا مانگتی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں مشورہ کر کے پھر مانگوں گی۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹائم لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ ابا جان، آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر مجھ سے کہا ہے کہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ ابا جان مشورہ دیں، مصطفیٰ کی بارگاہ سے کیا مانگوں، کیا مانگا جائے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو یار غار مصطفیٰ تھے، جو شناسائے مزاج مصطفیٰ تھے، انہوں نے کہا کہ عائشہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنا کہ یا رسول اللہ، جب قیامت والے دن اللہ کی جب معراج کی رات اللہ کے ساتھ کلام کیا تو اس کلام کے جو راز و نیاز کی باتیں تھیں نا، اس میں ایک راز کی بات بتا دیں۔ آپ سن کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئیں اور جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راز کی بات بتا دیں جو معراج کی رات اللہ سے آپ نے کلام کیا۔ تو یہ سن کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ تیرا سوال نہیں ہے، یہ تیرا سوال نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والد محترم کے پاس گئی تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ راز و نیاز کی باتوں میں سے کوئی بات پوچھیں۔ تو یا رسول اللہ انہوں نے مجھے عرض کیا کوئی راز کی بات بتا دیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اللہ تبارک و تعالی نے ان راز کی باتوں میں سے مجھے ایک راز کی بات یہ بتائی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری امت میں سے جو کوئی بھی لوگوں کے درمیان صلح کرے گا، یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرے گا، لڑائی اور جھگڑا ختم کر کے تعلق کو جوڑے گا، دلوں کو جوڑے گا، دو دلوں کو ملائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم ہے کہ اس کی بخشش کر دے، یعنی اس کی بخشش لازمی ہے۔ یہ بات سن کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئیں اور جا کر بیان کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رونے لگ گئے، آپ رونے لگ گئے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو جان یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ، دلوں کو جوڑو، آپس میں ملاؤ، ان کی صلح کراؤ اور جنت لیتے جاؤ، یہ تو آسان کام ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو اس بات کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ اس کو میں جوڑ رہا ہوں، یعنی تعلق کو جوڑنے کے ساتھ، آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس بات کا ایک رخ ہے جس پر تیری نظر ہے، یعنی صلح کراؤ، دلوں کو جوڑو تو اللہ کی بارگاہ سے جنت لے لو، اور اس کا دوسرا رخ یہ ہے جو تعلق کو توڑے گا، جو تعلق کے ٹکڑے کرے گا، جو آپس میں اختلاف کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ کا عذاب بھی چکھائیں گے۔ اگر دلوں کو جوڑنے کے اوپر اللہ کی بارگاہ سے اتنا بڑا اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو جو تعلق کو توڑے گا، جو صلہ رحمی نہیں کرے گا، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو استوار نہیں کرے گا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، جن پر لعنت ہوئی ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خونی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنا اور ان کے ساتھ تعلق کو ختم کرنا، یہ بڑی گرفت والا عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بڑی گرفت والا عمل ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
قبولیت دعا میں ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، مگر کہتے ہیں یار ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو قبولیت دعا میں فرمایا سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہمارا خونی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنا ہوتا ہے. جو شخص قطع تعلقی کرنے والا ہے، یعنی خونی رشتوں کو توڑنے والا ہے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے، فرمایا اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. اور فرمایا جس خاندان میں ایک شخص بھی ایسا ہو جو لوگوں کے خونی تعلق کو توڑے، صلہ رحمی نہ کرے بلکہ قطع رحمی کرے، اپنے خاندان میں جھگڑا کرے اور لوگوں کے ساتھ تعلق کو ختم کرے، فرمایا پورا خاندان اللہ کی رحمت اور برکت سے محروم ہو جاتا ہے. یہ اتنا بڑی مصیبت ہے تعلق کو توڑنا، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق کو ختم کرنا. قرآن مجید آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا. جب اس کی تخلیق ہو چکی تو رحم، یہ تعلق جو ہے رحم، یہ کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ قطع رحمی سے تیری پناہ مانگنے کا مقام ہے. اللہ نے فرمایا کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹوں گا. رحم نے کہا اے باری تعالیٰ ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا یہ بات تیرے لیے طے کر دے گی. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ آیت مقدسہ پڑھی جس کا ترجمہ ہے پھر اے منافقو تم سے یہی امید ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ تم زمین میں فساد کرو اور اب رشتے ناتوں کو توڑ ڈالو. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے رحم کو اپنے پردہ رحیمی سے نکالا ہے. اللہ کے صفت رحیمی سے اللہ تبارک و تعالی نے رحم کو پیدا کیا. لہٰذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، میں اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، میں اس کو عطا کرتا ہوں، وہ مجھے محروم کرتا ہے، میں تعلق کو جوڑتا ہوں، وہ میرے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی روش پر قائم رہ. یعنی اگر وہ تجھ کو محروم کرتا ہے اور تو اس کو عطا کرتا رہے، وہ تیرے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق کو جوڑے رکھ. کیونکہ محرومی پر عطا کرنا اور تعلق کو جوڑنے پر تعلق کو توڑنے پر تعلق کو جوڑ کر رکھنا یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقرب عمل ہے. تو اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. حضرت انس بن مالک آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور عمر میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. یعنی اگر کشادگی یہ رزق چاہتا ہے تو اپنے بہن بھائیوں کو دے. ہمارے یہاں دیکھنے میں آیا کہ گھر سے باہر اپنے رشتہ داروں سے باہر بندہ بڑا سخی ہوتا ہے. پورے محلے میں صدقہ و خیرات ہو رہی، اپنا بھائی گھر کے اندر غریب ہے، اپنی بہن غریب ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر کوئی کزنز میں سے کوئی پریشان ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، ان پر خرچ نہیں کرنا. باہر بڑی سخاوت ہوتی ہے. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صدقہ خیرات کی بات کی تو سب سے پہلا حق اپنے قربا کا رکھا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اور یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو دو، بلکہ فرمایا ان کا حق ان کو لوٹا دو. یہ ان کو دینا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی جو ہے رشتہ دار کزن بہن بھائیوں میں سے، انکل چچاؤں میں سے، یا قریبی پھپھیاں، ہمارا تعلق قریب ترین جو ریلیشن ہے ان کو عطا کرنا یہ سب سے پہلے ان کا حق ہے. اور فرمایا ان کا حق ان کو ادا کرو، ان کو حق دو، یہ ان کا حق ہے جو تمہارے پاس آ گیا ہے. احسان کا حکم نہیں دیا، یہ نہیں دیا کہ اپنے پیسوں میں سے اپنی کمائی میں سے دو، بلکہ فرمایا نہیں ان کا حق ان کو لوٹاؤ. یہ ان پر احسان نہیں ہے، اللہ نے ان کا حق رکھا ہے ہماری انکم میں سے. اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی تنگ دستی کا شکار ہے، کوئی بہن بھائیوں میں سے پریشان ہے، مالی طور پر مشکلات کا شکار ہے، تو ان کا حق لوٹانا ہے جو ہمارے پاس آ گیا ہے. تو اللہ نے حق کو لوٹانے کا حکم دیا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی اور سرکشی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ
اس کے مرتکب کو دنیا میں بھی جلد سزا دے اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا برقرار رکھے۔ یعنی جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے، ان کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، جوڑتا نہیں ہے، نفرتیں بڑھاتا ہے، لڑائی جھگڑا بڑھاتا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو جلدی سزا دے گا اور آخرت میں بھی اس کی سزا برقرار رکھی جائے گی۔ تو رشتہ داروں کو جوڑنا، تعلقات کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ رزق کی کشادگی کا باعث بنتا ہے، یہ عمر کی زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ تو ان رشتوں کو، ان تعلقات کو کبھی نہ توڑیں۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں رہتی، خاندان کے خاندان اللہ کی بارگاہ سے خیر و برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی آفت ہے جو آج معاشرے کے اوپر مسلط ہے۔ ہمارے نادانیوں کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بات پر سب سے زیادہ جھگڑا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، بھائیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، چاچوں کے ساتھ، پھپھوں کے ساتھ، اس طرح کے تعلق، اور اس کو ہم نے شریکہ میں رکھ لیا۔ یہی تو وہ تعلق تھے جن کے ساتھ نباہ کرنا تھا، جن کے ساتھ نبھانا تھا، ہم نے ان تعلقات کو توڑ دیا، اور توڑنے سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔